بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر قانون میرے دوست فروغ نسیم صاحب، پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری صاحبہ، ایونا تھامس فرام برٹش کاؤنسل، برٹش ہائی کمیشن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں پر یہ انصاف پورٹل ایک لانچ ہوا انصاف واچ کے نام سے، اور اس میں سب سے بڑا کام جو ہے کہ لوگوں تک آگہی ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں، خواتین کو حقوق کی آگہی ہو، اور پھر انشاءاللہ جیسے قوانین موجود ہیں ان سب چیزوں کا امپلیمنٹیشن ہو۔ اچھا، آگہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور انسانیت کے لیے بھی ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، اور جب قوموں کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ ان پڑھ طبقہ بھی ہوگا تو آگہی پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ کس طرح سے کیا جائے؟ اور آپ نے کووڈ کے دوران دیکھا کہ ہر فورم، ہر پلیٹ فارم کو استعمال کیا، پوری قوم نے ٹیلی ویژن کو استعمال کیا، ریڈیو کو استعمال کیا، کالز کو استعمال کیا، کالز پر میسیجز جو تھے ان کو استعمال کیا، اس میں علماء نے کوآپریٹ کیا، ہر سیکٹر نے اس کو روزانہ لوگوں کو یاد دلایا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہوگا جو گفتگو نہیں مانے گا، یہ فرنجز ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مین سٹریم کے اندر وہ بات ایکسیپٹ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا اس بات سے، اس پورٹل سے، اور میرا مشورہ آپ کو اس پورٹل کے حوالے سے دو اور ہیں۔ میں ایک ان پڑھ پاکستانی ہوں تو کیا کروں گا، شاید اس پورٹل تک بھی نہ پہنچوں، تو اور بھی ذرائع میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے مل کر علماء کے ساتھ بڑی گفتگو کی ہے اس بات پر کہ علماء کی ہر مسجد کے اندر کوئی پوسٹر لگ جائے، ایک ریمائنڈر ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستا کام ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہے، اور قرآن کی آیات اور حدیث کی مناسبت سے پاکستان کے قانون کی آگہی کوئی مسجد کے اندر کوئی انکار کبھی کرے گا نہیں، مگر وہ عورت تک شاید مسجد کا پوسٹر نہ پہنچے، مگر یہ کہ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کی ذمہ داری ہے عورت کے حقوق، تو کم سے کم اس معاشرے کے ہر فرد کے ذہن کے اندر یہ بات آتی رہے کہ ایسا نہ کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ سے عرض کروں۔ آسانی ہے، دنیا میں جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا جائے بار بار کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں کیا چاہوں گا، اگر میں ان پڑھ ہوں، صرف بٹن دبانا جانتا ہوں، ٹیلی فون آن کرنا چاہتا ہوں، اب اسمارٹ فونز اتنے عام ہو جائیں گے کہ یہ سب چیزیں اسمارٹ فونز پر ہی موجود ہوں گی۔ صرف چند 1-2 سال 3 سال کی بات ہے کہ اس میں پرائرٹی اسمارٹ فون کے اندر آ جائے گی، ہر شخص کے پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ اس کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اتنی لمبی تحریر کون پڑھے گا، لہٰذا ایک خلاصہ بھی ہو جائے، یعنی پورا قانون ہے، قانون کے 5 نکات آ جائیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسا بٹن ہو جس کو میں دباؤں تو میں سن بھی سکوں، تو لہٰذا پڑھنے کے حوالے سے میں سن لوں تو بہت اچھا ہوگا۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کا اہتمام کر لیجئے، کیونکہ زیادہ تر اکثریت ہماری انگریزی پڑھ نہیں سکے گی۔ تو یہ تو میں اس پورٹل کی مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کوآپریٹ کیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے اقدامات، قدم، ایک ایک قدم جو ہم لیں گے تو یہ وہ قدم ہے، وہ جو فاؤنڈیشن ہے جو کبھی مسمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر عمارت ہی بنتی چلی جائے گی۔ اس عمارت کے حوالے سے میں 4 چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ جس کا گفتگو کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا اس میں مذہبی ورثہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم کے اندر چونکہ اکثریت مسلمان ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد مذہب کے اندر موجود ہو، تو مذہب جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ یہی ہے کہ انہی کا پرچار بھی ہو، اسی سے کام بھی لیا جائے۔ تو مذہبی ورثہ ہمارا بڑا اسٹرانگ، یعنی قرآن کے اندر آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے اندر عورت کی وراثت کا کانسیپٹ نہیں تھا، زیرو۔ آج سے 1400 سال پہلے اس معاشرے میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس معاشرے میں وراثت کا کانسیپٹ واز ایبسولوٹلی چیلنجنگ، یعنی اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ کیا تصور کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑے پریشر کے دوران بھی میں عورتوں کی طاقت کی بات بھی یہاں بیچ میں ڈال دوں، بھول جاؤں گا، وہ مسکان خان کا آپ نے نام سنا ہے،
اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھتی ہے، تو یہ بہت بڑی دلیری کا کام ہوتا ہے کہ بڑے جب سارا معاشرہ اس کی مخالفت کر رہا ہو تب وہ یہ قانون آئے اور اس معاشرے کے اندر یہ بات رکھی جائے کہ عورت کی بھی وراثت ہے۔ اور وہ معاشرہ ایسا کھوکھلا معاشرہ بھی نہیں تھا جس کے اندر عورتیں کاروبار کرتی تھیں، بی بی خدیجہ بہت بگیسٹ سمبل۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس اینگل سے اسلام کی تاریخ سے گفتگو کو کھینچنا شروع کریں گے تو ذہنوں میں آسانی سے اثر ہو جائے گی، آپ کی بات کا اثر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی ورثے سے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب عورتوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہم متوجہ ہیں کہ ایسا نہ ہو، پبلک سپیسز کھلیں، تو اس میں ایک اسلامی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ایک سیف معاشرہ مدینہ کی ریاست کا کیا آپ سمبولک گفتگو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے مرد کا نام نہیں لیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک عورت زیور سے لیس عدن سے عجم تک جائے، یعنی یمن سے عجم تک جائے، یمن از دا ساؤتھ موسٹ پلیس ان دا پیننسولا اینڈ عجم مینس ایوری تھنگ ابو دیٹ، عجم تک جائے اور اس کو سارے راستے کبھی اس بات کا نہ خیال ہو کہ اس کی عزت کے اوپر کوئی آنچ آئے گی یا اس کے مال کے اوپر کوئی آنچ آئے گی۔ سو دس از دا کانسیپٹ، دس از دی ایتھوس جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اب اس ایتھوس پر جب آپ اپنی بر صغیر کی تاریخ دیکھیں تو اس ایتھوس پر کچھ حملہ ہوتا ہے۔ حملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں بھی مذہب گیا تو اس نے بڑی بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا۔ جب ہندوستان کی طرف مذہب آیا تو بہت سارے کلچرز کی طرح یہاں کے کلچر کے اندر بھی عورت کا مقام بہت ہی کمزور تھا، یہاں تک کہ عورت ستی بھی کر ہوتی تھی اس کی کہ وہ جب مرد مر جائے تو اپنے ساتھ خود کو کریمیٹ کر لے۔ اس معاشرے کے اندر جب اسلام آیا تو کچھ ہمارا عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے کلچر کے اندر یہ بات بن گئی کہ وراثت کے اندر وراثت لڑکوں کو دی جائے گی، عورت کو جہیز دے دیا جائے گا، چھوٹی چیزیں دے دی جائیں گی، مگر وراثت نہیں ملے گی۔ تو جب مجھے الیکٹ کیا گیا اور جب ہم اقتدار میں آئے تو میرا خیال سے ہماری فروغ نسیم صاحبہ کی اور صاحب کی اور ملیکہ صاحبہ کی جو گفتگو ہوتی رہی وہ اس بات سے ہوئی کہ مذہب کا اسلام پاکستان کے آئین کے اندر ہمیشہ شریعت کا ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے جو وراثت کا قانون ہے وہ موجود تھا، مگر آپ نے ایک پرو ایکٹیو انداز سے اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے اور انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے عورت کی جو امبڈسمین ہے جو یہاں بیٹھی بھی ہیں ملک کشمرہ طارق صاحبہ، تو وہ اس کے ذمے میں یہ ڈالا کہ جی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے عورت ان کے پاس بات لے کر جائے۔ اچھا، میں پرسوں ترسوں ایک جگہ پر یہی گفتگو کر رہا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ ذرا یہاں پوچھو تو صحیح کہ کتنی عورتوں کو وراثت ملی۔ تو میں نے کہا میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر وراثت نہ دینے کا ایک اچھا خاصا ریشو ہے۔ میں اسمبلی کے اندر بھی جانتا ہوں ایسی عورتوں نے مجھ سے کہا ہے خاموشی سے کہ جی ہمیں بھی وراثت نہیں ملی، تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ اچھا، یہ تو بر صغیر کی تاریخ کا ہمارے مذہب کے اوپر یہ اثر ہوا، اور پاکستان کا حال یہ ہے کہ وراثت اس انداز سے دی جاتی ہے تو مقدمے تو بھائیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، مگر عورت کے اندر کم سے کم بلینکٹ کیفیت یہ ہے کہ وراثت بہت کم ملتی ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی کے ساتھ عورتوں کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ والد کے انتقال پر وہ اپنی پراپرٹی بھائی کو دے دیتی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایسے بھائی میں نے نہیں دیکھے جو اپنی بہنوں کی محبت میں تو خیر یہ معاشرے کی پریشانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ مگر یہ کہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ بہت سارے عورت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت سارے پہیے ہیں جن کے ذریعے ہمیں کام کرنا ہے۔ میں 60s کی ایک کتاب کا ذکر آپ سے کروں گا جس کو میں نے بڑے غور سے سمجھا اور مجھے خیال ہوا کہ تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔
وہ برٹرنڈ رسل ایک فلسفی تھا، اس نے کتاب لکھی میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی، اور اس نے یہ کہا کہ جیسے جیسے عورت انڈیپینڈنٹ ہوگی تو سوسائٹی کو اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ مرد کا ایکسپلائٹیشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دینا۔ عورت اگر آزاد ڈیپینڈنٹ نہیں رہی تو پھر وہ آزاد رائے رکھے گی اپنی بہت ساری چیزوں میں۔ تو سیڈ اور ان سیڈ یہ معاشروں نے ایک طریقہ اپنایا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کروں تو یہ کہوں کہ جی فائنینشیل اسٹرینتھننگ بھی بہت ضروری ہے۔ قانون کے اعتبار سے بہترین کام آپ نے کیا، صرف یہی نہیں کیا بلکہ اور قوانین جیسے آنر کلنگز کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے آپ نے قوانین پاس کیے۔ پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ کوئی قانون، کوئی فریم ورک تو ہو جس کے اندر سزا اور جزا کا انتظام کیا جائے، اور اگر سزا اور جزا کا انتظام نہ ہو تو قانون ایک کاغذ ہے جس کی اہمیت فلسفیانہ انداز تک تو ہے، مگر اس سے زیادہ معاشرے پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اور معاشرہ وہ کرتا ہے جو عمل ہو رہا ہو۔ معاشرہ اگر ٹریفک کے قوانین کا اہتمام تو ہو اور اس کو نظر یہ آئے کہ کوئی امپلیمنٹ بھی نہیں کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں۔ کراچی شہر اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پھر جس انداز سے جو کچھ بھی ہوتا ہے لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ بچ جائیں گے تو قانون کو موڑتے ہیں، اور مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آنر کلنگ ہو اور پھر وہ فیملی معاف کرے۔ تو میں نے آج ہی یہ درخواست کی کابینہ سے دوبارہ، کیونکہ آج ایک واقعے نے مجھے یہاں تکلیف دی ہے پھر سے، اور وہ واقعہ یقیناً ایک ظالم کا واقعہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس نے، ایک آدمی نے اپنی بچی کو، نوزائیدہ بچی کو قتل اس وجہ سے صرف کیا کہ اس کو بیٹا چاہیے تھا، اور میرے آنکھوں میں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بڑا افسوس۔ اب اس معاشرے کے اندر جہاں یہ کیفیت ہو، میرا پہلا سوال یہ تھا، غصہ بھی آیا، غم بھی ہوا، پہلا سوال یہ تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیوی اپنے شوہر کو معاف کر دے کیونکہ وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے، اور پاکستان کے قانون کے اندر کیا گنجائش ہوگی کہ وہ معاف نہ کر سکے؟ اور یہ میرے لیے چیلنج ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ قانون موجود ہوگا کہ جہاں یہ وائلنس صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ اے پرسنل ایشو، یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے، یہ معاشرے کے خلاف بغاوت ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے، کوئی قانون اس میں چھوٹ دے نہیں سکتا۔ یہ میری آپ سے التجا ہے، اور ایسے 2-4 کیسز ابھی اور بھی موجود ہیں۔ یہاں جو ایک کپل کو اسلام آباد کے اندر ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کیا گیا تھا، وہ سارے وٹنسز غائب ہو گئے۔ پریشر ہوگا نا کوئی، تو جن کے اوپر پریشر ہے انہی کو تو اسٹیٹ بچائے گی، یا جن کے اوپر پریشر ہے ان کی طرف سے اسٹیٹ آنکھیں میچ لے گی، کیونکہ قانون اندھا ہے۔ تو اسٹیٹ تو اندھی نہیں ہو سکتی، انسان تو اندھے نہیں ہو سکتے، میں اور آپ تو اندھے نہیں ہو سکتے۔ سو واٹ ایور از نیڈیڈ ٹو بی ڈن کہ یہ اس طرح سے لوگ بچیں، یہ یعنی جوڈیشری کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، یہ اسٹیٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ جو مرضی آئے کر لو تم، ہم پھر بھی قانون سے بچیں گے۔ تو یہ وہ تکلیف دہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فائنینشیل اسٹرینتھننگ، عورت کی فائنینشیل اسٹرینتھننگ کیے بغیر یہ صرف لفاظی ہوگی کہ اس کو حقوق دیے جا رہے ہیں، اس کو فائنینشیلی اسٹرینتھن، اور کوئی خصوصی کیفیت ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائنینشیل وراثت کا حق ہے، وہ اس کو ملے، اس کا تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر پارٹیسپیشن کا امکان ہو۔ بی بی ختیجہ جب تجارت کر سکتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہٰذا میں جب یہ مثالیں دیتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرتا ہوں کہ کسی طبقے سے اس کی کوئی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی، مگر جب عورت باہر نکلے تو اس کا اہتمام کون کرے گا کہ وہ سیکیور ہو، پبلک سپیسز اس کے لیے آزاد ہوں۔ حضرت عمر کی جو بات ہے اس کو پورا کون کرے گا؟ تو پھر معاشرے کی ذمہ داری آتی۔ دیکھو قانون تو بہت ساری چیزوں میں واردات کے بعد آتا ہے،
واردات سے پہلے کوئی اس کا اثر نہیں ہو سکتا، یعنی واردات سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کرنے جا رہا ہے، یہ کرنے والا ہے، یہ کر سکتا ہے تو اس کو روک لیا جائے۔ قانون عمل میں آئے گا جب کوئی حادثہ پیش آ چکا ہوگا، مگر معاشرہ جو ہے وہ ان بہت ساری چیزوں کو روک سکتا ہے، فلاح کی طرف جا سکتا ہے۔ ایسا معاشرہ تو میرے لیے پریشان کن ہے اور تکلیف دہ ہے کہ مینار پاکستان میں مجمع کے اندر عورت کی بے حرمتی کی جائے اور معاشرہ جو ہے وہ ویڈیو بنا کر خوش ہوتا رہے، یا ویڈیو بنا کر ریکارڈ کرتا رہے۔ تو یہ جو معاشرے کے ریئیکشنز ہیں یہ ہم سے اور آپ سے نکلیں گے، اور اس کے اندر عورت کی جو فائنینشیل اسٹرینتھننگ ہے، تو پچھلے دنوں آپ یہ دیکھیے کہ احساس کے سارے پروگرام عورت کو 98% ڈسبرسمنٹ آف سوشل ہیلپ کووڈ کے دوران، اس کے بعد ان تقریباً 500 ارب روپے، 98% مسٹ بی آؤٹ اسٹینڈنگ، دنیا کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا کہ وہ عورت کے ذریعے ہوا ہے، 98% آف دا 500 بلین روپیز وچ واز ڈسبرسڈ۔ تو یہ ایک اسٹرینتھننگ کا طریقہ۔ دوسرا، اسی کے اندر اسکالرشپس کے اندر بھی ایون کر دیا کہ اسکالرشپس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکوں کو زیادہ ملے لڑکیوں کو کم ملے۔ یہ بھی کر دیا کہ جو اسکالرشپ اسکول کے لیے، پرائمری اور مڈل اسکول کے لیے ہے احساس کے اندر، اس کے اندر لڑکی کی اسکالرشپ بڑھائی گئی، لڑکے کی سے زیادہ چند 100 روپے ماہانہ جو ٹیوشن فی ہے وہ لڑکی کے زیادہ کی گئی تاکہ خاندان والے لڑکی کو آگے بھیجیں۔ تو لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ دیکھیں نا، عورت کو اگر آپ نے اس کیفیت سے نکالنا ہے تو اس کی صحت اور اس کی تعلیم کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تعلیم کیا کرے گا؟ تعلیم اس کو فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس میں مجبوراً عورتیں پھنسی رہتی ہیں کہ جی میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتی، نہ مجھے کوئی تعلیم ملی، تو میں ظلم کے نیچے دبی رہوں گی۔ تو اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ بیچاری جو مظلوم ہے، کسی رشتے میں مظلوم ہے، کسی وجہ سے مظلوم ہے، اس کو راستہ مل جائے۔ مرد کے لیے تو کوئی کیفیت ہی نہیں، وہ باہر نکلے گا، کرے گا، جو مرضی آئے گی کرے گا۔ عورت کیوں مجبور ہے؟ اور عورت اسلامی معاشرے کے اندر تو ایسی کوئی مجبوری ہونی نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے ذہن پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے ملک کی ضرورت ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ میرے مذہب کا پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں کی نصیحتیں یہی ہیں۔ تو لہٰذا مجھے کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اصل ورثہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا۔ تو جہاں تعلیم کے اندر عورت کو پروموٹ کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے اندر بھی بے انتہا ضروری ہے۔ ایک کمزور صحت والی کیفیت عورت کے ساتھ چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ دیکھو یہ فیکٹس اینڈ فگرز پر چلیں تو یہ جو منسٹری آف لا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہیے بھی ساتھ چلیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منسٹری آف لا کا قانون آگے بھاگ رہا ہو اور پیچھے سارے پہیے سلو ہوں۔ سارے پہیوں کو ہانکنا بے انتہا ضروری ہے۔ میل نیوٹریشن سب سے زیادہ عورت سفر کرتی ہے، فریکوینٹ پریگننسیز سب سے زیادہ عورت سفر کرتی ہے، جنگ و جدل کے اندر بھی سب سے زیادہ عورت سفر کرتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو افغانستان کا حال ہوا اس وقت جو کچھ ہوتا رہا تو عورت نے سب سے زیادہ سفر کیا۔ ایسے ہی ہر جنگ کے اندر آپ دیکھیے گا کہ عورت، یوکرین کے اندر بھی عورت سب سے زیادہ سفر کرے گی۔ تو میں جو میل نیوٹریشن والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میٹرنل مارٹیلٹی، نیونیٹل مارٹیلٹی کے فگرز بھی ہائی ہیں، فریکوینٹ پریگننسیز کا معاملہ ہے، چائلڈ میریجز کا معاملہ ہے۔ تو معاشرے میں ٹوٹل ریزسٹنس ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو اس حکومت نے ایک اور اچھا کام کیا کہ عورتوں کو نیوٹریشن پیکیجز دیے، اور صرف یہی نہیں کہ دیے، 3 مہینے کی سپلائی دی جاتی ہے احساس پروگرام کے ساتھ، ہر ایک کو دی جاتی ہے۔ ہر عورت جو احساس ٹیئر کے اندر ڈیزرو کرتی ہے اس کو دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے بعد یہ پیکیجز واپس لانا تو تم کو پیسے ملیں گے اس بات کے۔ مطلب ہر چیز کو پرو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایون دا ریوارڈ فار ٹیکنگ دوز میل نیوٹریشن پیکیجز۔ اسی کو ایک اور چیز ہے جو اس وقت ذرا بلائنڈڈ ہے ہم اس پر، اور وہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے، مگر اس کو اگنور بھی میں نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے اندر ایک سٹریس فیکٹر ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا
کن چیزوں کا معاشرے میں ذکر نہیں ہوتا تھا؟ ایک تو بریسٹ فیڈنگ کا ذکر نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ جی چھاتی سے دودھ پلانے کا ذکر آپ مت کریں, اور میں کہتا تھا کہ جب قرآن کے اندر اس بات کا ذکر ہے تو میں اپنی زبان کیوں کسی ٹابو کے اندر آرٹیفیشلی میں اس کو روک لوں. بریسٹ فیڈنگ پاکستان کے اندر بے انتہا ضروری, تاکہ میل نیوٹریشن کم ہو, تاکہ پریگننسیز بھی ایک پیریڈ میں کم ہو. اور WHO تو اب یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے تک بچے کو پانی بھی نہیں پلانا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں چیز کہہ رہا تھا, جو بات چھپی ہوئی ہے, جو نہیں نکلتی زیادہ, وہ سٹریس فیکٹرز ہیں ان سوسائٹی. اور تقریباً 25 سے پاکستان کے فگر 25 سے 40% تک سٹریس فیکٹرز ہیں. ایٹ ون ٹائم پیپل آر انڈر ڈپریشن اور سم سٹریس. اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اتنے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ پاکستان میں نہیں ہیں, مگر جب ہم ہیلپ لائنز کی طرف جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ اسٹیپ ملکہ بخاری صاحب اور فروغ نسیم صاحب, آپ کا کوئی ہیلپ لائنز موجود ہیں, ہیلپ کرنے کے اعتبار سے وکلا کی تنظیمیں موجود ہیں. پاکستان میں بڑا کام رہتا ہے کہ جو افورڈ بھی نہیں کر سکے ان کو ہیلپ, مگر ہیلپ لائنز کے اعتبار سے مینٹل سٹریس کے اندر بھی ضروری, اور ہیلپ لائنز کے اعتبار سے عورت کو اپنے حقوق کے حوالے سے آگہی بے انتہا ضروری ہے. دا نمبر آف کیسز کمنگ اسٹل آر ویری فیو اینڈ فار بٹوین. میں سمجھتا ہوں ناٹ ایون 0.01% کیسز ابھی آگے آ رہے ہیں آپ کے قانون کے مطابق. اور آپ نے تو ایک اور کام بھی کر دیا, آپ نے جو انہیریٹنس رائٹس دیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی عورت کی پراپرٹی پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہو, وہ بھی اس کو راستہ ملے گا اس آمبڈسمین کے تھرو. یعنی, اور میں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے اس بات کا ذکر کیا, اور میں لہٰذا اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ انہیریٹڈ پراپرٹی کی بات نہیں ہے. آپ خواتین آج کوئی پراپرٹی خریدیں اور ناجائز قبضہ ہو جائے تو کل وہ کورٹ میں جا سکتی ہیں ایز اے اسپیشل پروٹیکٹ. یہ پرو ایکٹیو قانون ہے, یہ لوگوں سے ہٹ کر آگے قدم اٹھایا ہے, کیونکہ معاشرے میں عورت پیچھے رہ رہی ہے جس کو نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ صرف ایک بات اور کہوں کہ جو یوتھ بلج ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے کام ہونے لگے, یوتھ بلج پر دنیا کی رال ٹپک رہی ہے کہ پاکستان کے پاس جو یہ یوتھ ہے, اگر یہ اس کو سکل سیٹس مل جائیں, اگر اس کو IT نالج مل جائے, اگر یہ ایگریکلچر کے اندر بھی آ جائے تو پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک یوتھ, ایک عورت بلج بھی ہے ہمارے پاس, کہ عورت کے لیے جو راستہ اب کھل رہا ہے تو یہ میری معیشت کو اتنا بڑا بوسٹ دے گا, اتنا بڑا انجیکشن لگائے گا کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سو دس از دا فیوچر آف پاکستان اینڈ آئی وانٹ یو لیٹ اس ڈریم فار دیٹ. کیونکہ یہ کیفیت نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر کہ عورت یا تو گھر بیٹھے یا اس کو کم اجرت پر اس سے کام لیا جائے, یا اس کو جب وہ حقوق مانگنے جائے تو کورٹس کے اندر تاخیر ہو, پولیس کے اندر اس بات کا امکان نہ ہو کہ وہ کمفرٹیبل رہے, یا پبلک میں آنے سے وہ گریز کرے صرف اس بات پر, میری بیٹیاں, آپ کی بیٹیاں, بہویں, لڑکیاں گریز کریں اس بات پر کہ جی یہاں کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر حملہ ہونے کا یا ہراسمنٹ ہونے کا امکان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت جگہ پر پاکستان پوائزڈ ہے with the youth bulge and the fact that women are coming into the economy and their rights are being secured. I have a very good dream about the fact that Pakistan is right on the on those steps where in a couple of years, not more than that, in a couple of years, we will be very proud about what we have done as far as women are concerned. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.